السلام علیکم، ڈیلی اسکوپ ٹی وی سے میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی عادل جواد۔ ناظرین، اقوام متحدہ کا اجلاس ہر سال ہوتا ہے، معمول کا اجلاس ہے، لیکن اس سال دنیا میں جس طریقے سے حالات بدلے ہیں مختلف خطوں میں، اور اس کے نتیجے میں لگ یہ رہا ہے کہ جیسے یہ معمول کا اجلاس غیر معمولی اجلاس میں تبدیل ہو گیا۔ یہاں کے مختلف سربراہان مملکت کی تقاریر کو اہمیت دی جا رہی ہے، مختلف ایک ایک لمحات ایونٹس کو جو ہے وہ اس کو کوریج دی جا رہی ہے۔ اس پر آج بات کریں گے۔ عادل صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو اجلاس ہے اقوام متحدہ کا، یہ اس کی پچھلے اجلاسوں کے مقابلے میں کتنا مختلف ہے؟ دیکھیں، یہ اجلاس پچھلے اجلاسوں کے مقابلے میں اتنا ہی مختلف ہے جتنا پچھلے اجلاسوں کے مقابلے میں جب دنیا کتنی مختلف تھی۔ تو اس سال جو ہے نا، یہ سال ویسے ہی 2025 جو ہے یہ ایک ایسا تبدیلیوں کا سال ہے کہ جس کے اندر بہت بڑی بڑی دنیا میں تبدیلیاں ہوئیں۔ سب سے بڑی تبدیلی ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے صدر بنے، اور وہ جب صدر بنے تو انہوں نے ایک تو یہ کہ وہ اتنا لاسٹ ٹائم جب وہ گئے تھے کتنے کنٹروورشل فگر تھے، پھر دوبارہ امریکہ نے ایک ٹرینر کے بعد انہیں سلیکٹ کیا، اور وہ ایک بہت ان آرتھوڈاکس انسان ہے، یعنی وہ غیر روایتی آدمی ہے۔ وہ چیزیں نہیں کرتے جو عمومی طور پہ سربراہ مملکت کرتے ہیں، یعنی بات کرتے ہوئے جیسے ان کی جو لینگویج ہوتی ہے، ان کی جو زبان ہوتی ہے، کہ وہ اس طرح بات نہیں ہوتی، وہ ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے، اور ان کی طرف سے جو بیانات جاری کیے جاتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ جو اپنی تقاریر وہ سلینگ بھی کرتے ہیں، وہ بالکل ایک غیر وہ سفارتکاری سے بالکل ہٹ کے ایک عام بول چال کی زبان وہ ایک استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ دنیا ظاہر ہے یہ 2025 میں ہی تبدیلی نہیں آئی، لیکن پہلے سے ہی آ رہی تھی، لیکن اس کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ اس سال کا UNGA اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو غزہ کی وار، اسرائیل کو جو ہے نا دنیا کی جو ویسٹرن پاورز ہیں خاص طور پہ، انہوں نے جو ہے نا اسرائیل کو بہت زیادہ مجبور کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کسی طرح جنگ بندی پہ راضی ہو، اور اس کے نہ صرف غزہ میں بلکہ وہ تو اس وقت پورے خطے میں ہی بمباری کرتا کر رہا ہے، قطر میں کیا، وہ کیا، تو اس کے بعد جو ہے یہ اس وجہ سے ہی امپورٹنٹ تھا کہ غزہ کی وار کو لے کے امپورٹنٹ تھا۔ اس UNGA میں کوئی یوکرین وار سے ریلیٹڈ کچھ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ نہیں تھی، لیکن غزہ کے حوالے سے تھیں کہ ایک تو یہ کہ سارے عرب کنٹریز کے نمائندے وہاں موجود تھے، ترکی موجود تھا، مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک، ایرانی نمائندے بھی موجود تھے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مسلم ممالک کے لیڈرز کے ساتھ ایک ملاقات دی بھی ان کو ایک علیحدہ ملاقات کی، جس کے بعد آج سعودی عرب کی جانب سے ان کی فارن منسٹری کا ایک بیان آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو بتا دیا تھا کہ اگر ویسٹ بینک پر اسرائیل آکوپائی کرے گا، اس پہ قبضہ کرے گا، تو اس کے کانسیکوینسز بہت خطرناک ہوں گے پورے خطے پہ۔ اچھا، اور ہمارے پورے خطے کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل اب اس جنگ کو یہاں روک دے، اور اس پر جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایکنالجمنٹ کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے میں وہ بات ہوئی ہے، اور ان کی طرف سے ایک 21 پوائنٹس کا ایک 21 نکاتی ایک ایجنڈا دیا گیا جو غزہ میں، جس میں اسرائیل کے بھی تحفظات پورے ہوتے ہیں، اور جو دیگر عرب ممالک ہیں اور فلسطینیوں کی بھی ٹو اسٹیٹ سلوشن کی بات کی جا رہی ہے اس میں عبوری حکومت قائم کرنے کی لیکن اب وہ کوئی فائنل نہیں ہے، لیکن وہ ایک بات چل رہی ہے کہ ٹونی بلیئر وہ شاید اس کا سربراہ بنا۔ آج جیسے اسرائیل کے صدر نے جو پرائم منسٹر نیتن یاہو نے تو UNGA سے آج خطاب بھی کیا، آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی خطاب کیا، اور تو نیتن یاہو کے خطاب سے پہلے تو لوگ اٹھ کے آدھے سے زیادہ جو ڈیلیگیٹس تھے ملکوں کے وہ اٹھ کے چلے گئے، خالی کر گئے۔ نہیں، لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ تالیاں بجا کر اس کا استقبال۔ اسرائیل اتنا بھی کنا نہیں ہے دنیا میں، کچھ دنیا میں 8 10 15 20 ممالک تو ہیں، خاص طور پہ جیسے انڈیا نے بائیکاٹ نہیں کیا ہوگا، اور وہ تو ایک بہت بڑی تعداد میں گیا، اور اوپر گیلری میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے وہ تو ظاہر UNGA کے ممبر نہیں ہیں، وہ تو آپ کے گیسٹ آتے ہیں، جو کچھ ممالک بھی ابھی تک ساتھ ہیں۔ جی ظاہر ہے پوری دنیا تو ایک طرف نہیں ہے، اسرائیل کے اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، امریکہ سب سے بڑا اس کے ساتھ ہے۔ انڈین جو مودی سرکار نظر نہیں آئے، نریندر مودی کی تقریر شاید ان کی جگہ نہیں، ان کی جگہ وہ آئے نہیں اس بار UNGA، انہوں نے شرکت نہیں کی ہے، تو پہلے سے ہی تھا، پہلے انہوں نے اعلان ان کی تقریر رکھی گئی تھی، لیکن بعد میں پھر انہوں نے نہ آنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے جو امریکہ کے ساتھ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو الفاظ کا جو وہ چل رہا ہے، وہ جنگ مسلسل کہہ رہے ہیں، تو اس پر انڈیا ایک طرف سے پیچھے نظر آیا اس UNGA میں۔ انڈیا نے ایک ناراضگی کا اظہار کیا، انڈین ویک منایا وہاں پہ، اپنا کلچرل
اپنا کلچرل شو کیا UNGA کے اجلاس میں. انڈیا نے کلچرل ویک منایا اور اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کی پرفارمنسز انڈیا کی ثقافت کا مظاہرہ کیا گیا. دیکھیں پھر یورپی یونین کے کچھ وفود سے بھی ملے. جے شنکر نے اپنے خطاب میں کچھ درمیان کی باتیں کی، زیادہ باتیں نہیں ہوئی، لیکن ان کے جو مختلف جگہوں پہ اور سائڈ لائن پہ میٹنگ میں انہوں نے یہ بات کی کہ امریکہ انہیں وکٹمائز کر رہا ہے. ان کے دورے معیار کی بات کی کہ رشیا سے آئل لینے پہ ہمیں سینکشنز لگائی جا رہی ہیں، ہم پہ جرمانہ لگایا جا رہا ہے، اور خود یورپ لے رہا ہے خود. سائڈ لائن ملاقاتوں کی بات کریں تو ایک تو بڑی ملاقات صدر ٹرمپ سے جو ہے مسلم ممالک سربراہان نے کی. ایک مسلمان سربراہان جو ہے ان کو ایک ساتھ بھی دیکھا گیا. جی وزیر شہباز شریف دیکھیں نا، ہمارے شہباز شریف چاچو جو ہے بیش اللہ سے ہم ان کو جو ہے ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، اور وہ بڑے متحرک نظر آئے، بڑا پورے تماد ان کا باڈی لینگویج، ہاں ان کی باڈی لینگویج، اور وہ جو ایک تصویر یا ویڈیو ہے وہ کافی وائرل ہوئی ہے جس میں قطری امیر اور ایک انڈونیشین کے صدر ہیں، یہ 2-4 ملکوں کے صدور اور قطری امیر ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور مرکز نگاہ بنے ہوئے، مطلب وہ بات کر رہے ہیں اور تینوں توجہ سے سن رہے ہیں. تو یہ وہی اب انڈیا کے سامنے یہ تو دنیا کا اصول ہے جیو پالیٹکس میں، جب آپ ملٹری پاور، اپنی دفاعی پاور آپ اسٹرانگ جہاں پہ بھی دکھاتے ہیں وہاں پہ آپ کا خود بخود قد بڑا ہو جاتا ہے. اور یہی انڈیا کے ساتھ ہوا ہے کہ اس نے اپنا قد چھوٹا کیا اپنی دفاعی. جو آپریشن سندور میں جو انڈیا کو ناکامی ملی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی آج UNGA میں خطاب کیا ہے، بالکل، اور اپنے خطاب میں انہوں نے پھر اس بات کو بتایا ہے کہ 7 جہاز ہم نے گرائے، ہم نے جنگ جیتنے کے بعد امن کی بات کی، ہم جنگ جیت چکے تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جیت چکے تھے، لیکن اگر صدر ٹرمپ نہ آتے تو نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک بار پھر کہا کہ صدر ٹرمپ کو امن ایوارڈ، امن ایوارڈ دینا چاہیے انہوں نے. یہ بھی ایک بڑا ڈپلومیٹک موو ہے، یہ پاکستان کی اچھی موو ہے. اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شہباز شریف اور آرمی چیف سے ملاقات بھی کی ہے، ہمارے فیلڈ مارشل. بالکل، یہ بھی بڑی وہ ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے. اور اس سے پہلے آپ پریس کانفرنس میں دیکھیں وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ میرے کچھ 2 بڑے اہم مہمان آ رہے ہیں، فیلڈ مارشل کی بات کی اور وزیر اعظم کی. شہباز شریف تو پاکستان کا اوور آل پاکستان اس وقت کہتے ہیں کہ جو اپنی تعریف کی سب سے بہتر سفارتکاری کا ٹائم گزار رہا ہے اس وقت. پاکستان شاید دنیا کی تاریخ میں جو 70 سالہ ہماری 80 سالہ تقریباً تاریخ ہے، اس میں اس طرح کبھی بھی دنیا میں ایسی پوزیشن نہیں بنی کہ پاکستان کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہوئی ہو. اور ایک یہ کہ اس ساری امپورٹنس میں مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کی سب کی ہو رہی ہے، سب کی ہو گئی، اور انڈیا بہت زیادہ اس کو، حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے پاک سعودیہ ڈیل ہے جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی کا، اب اس میں انڈیا کا کوئی لینا دینا ہے نہیں. انڈیا کا ایس سچ کوئی اس سے وہ بڑا اسٹریٹجک وہ ہے، دفاعی معاہدہ ہے جس میں امریکہ، ایران وغیرہ سب اس میں آن بورڈ ہیں جو خطے کے ممالک ہیں، لیکن انڈیا بلا وجہ اس میں جو ہے نا اپنے آپ کو آکورڈ فیل کر رہا ہے. تو وہ جو ایک انڈیا نے اپنا امیج جو پچھلے 10 سالوں میں نریندر مودی نے، BJP نے ایک بنایا تھا، وشوا گرو، دنیا کے لیڈر اور فلانا ڈیوا، وہ بڑی تیزی سے، یعنی ایک لحاظ سے پاکستان سفارتی لحاظ سے جہاں عروج پر ہے، اب تاریخ کی عروج پہ، تو دوسری طرف انڈیا تنہائی کے جو ہے وہ بالکل تنہائی کے عالم و تنہائی کا جو ہے. اس وقت انڈیا کا سب سے مطلب کولڈ وار میں بھی رشیا جو دنیا کی اس وقت بھی ایک میجر پاور تھی، ظاہر کولڈ وار کا ایک سائڈ وہ تھے اور ایک سائڈ امریکہ تھی، تو اس وقت بھی انڈیا کے بڑے گہرے تعلقات تھے رشیا کے ساتھ، اس کے دفاعی بڑے اسٹرانگ ریلیشنز تھے. آج بھی انڈین ملٹری کے پاس جو جتنا دفاعی ساز و سامان ہے وہ پہلے رشین ساختہ ہی ہے، یورپینز انہوں نے اب بہت پچھلے 15-20 سالوں میں لینا شروع کیا. تو لیکن اس وقت رشیا بھی انڈیا کی پالیسی کی وجہ سے، حالانکہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن رشیا بھی پاکستان کے تناظر میں نہیں دیکھتا. پاکستان کے ساتھ الگ اس نے اچھے تعلقات، اس بار بھی ملاقات کی، شہباز شریف سے بھی ملاقات کی شنگھائی تعاون کے اجلاس میں، وہاں بھی ملاقات ہوئی رشیا سے. تو چائنا کے ساتھ تو ہم ہیں ہی اس وقت، ہمارا ایکویژن. تو یہ خطے میں پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے، پاکستان کی خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں پاکستان کا رول نظر آ رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا پاکستان کو ملٹری ایک بلواک کے طور پہ
ایریا میں پیش کر رہے ہیں، اور جو ہے اس پہ امریکہ کو بھی اعتراض نہیں ہے اور چاہے ایران کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ انڈیا کو اگر اعتراض ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا نہیں۔ مطلب یہ ایک تاریخی دور سے پاکستان گزر رہا ہے، جس میں بیک وقت سعودی عرب سے جو ہے معاہدہ ہو چکا ہے، چین کے سے پہلے ہی تعلقات ہیں، امریکہ سے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اقوام متحدہ کا ایک فورم پاکستان کو ملا اور اس کو بہت بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ اس یو این جی اے میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے انٹرنیشنل ارینا میں۔ تو اب یہ حکمرانوں کی، ہماری سیاسی حکومت کی بھی جو ہے وہ اس پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کیش کرے اور دنیا بھر میں جو ہے ان تعلقات کو، سفارتی تعلقات کو تجارتی تعلقات میں کنورٹ کرے، تاکہ یہاں کے لوگوں کی زندگی بہتر ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔